سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود ہماری معیشت کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ حکومت شہری آبادی کے بڑھتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے رواں مالی سال کے دوران تعمیرات کے شعبے کے پروگراموں پر 18 ارب روپے خرچ کرے گی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہیومن رائٹس واچ کی حالیہ رپورٹ نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے مظالم اور اقلیتوں کے ساتھ اس کے امتیازی سلوک کو بے نقاب کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے سری نگر میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ تاجکستان کے صدارتی انتخاب میں امام علی رحمان دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں۔ راولپنڈی میں قومی T20 کپ میں خیبر پختونخوا اور سردرن پنجاب کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے باوجود ہماری معیشت کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس سال ستمبر میں بیرون ملک مقیم محنت کش پاکستانیوں کی ترسیلات زر 2 ارب 30 کروڑ ڈالر تک بڑھی ہیں، جو گزشتہ سال ستمبر کے مقابلے میں 31% اور اس سال اگست کے نسبت 9% زائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 ماہ سے ترسیلات زر مسلسل 2 ارب ڈالر سے زیادہ رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ علماء کرام ملک میں اسلامی اقدار کے فروغ، عصر حاضر کے مسائل سے نمٹنے اور فرقہ واریت پر قابو پانے کے لیے اپنا کلیدی کردار جاری رکھیں گے۔ وہ آج اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ممتاز علماء کرام سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ عصر حاضر کے چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے معاشرے کی سماجی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کو اجاگر کرنا ناگزیر ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو پاک بحریہ کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ذرائع ابلاغ کے امور کے بارے میں سابق معاون خصوصی یوسف بیگ مرزا نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ حکومت شہری آبادی کے بڑھتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے رواں مالی سال کے دوران منصوبہ بندی اور تعمیرات کے شعبے کے پروگراموں پر 18 ارب روپے خرچ کرے گی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوبی ایشیا میں پاکستان کی شہری آبادی میں اضافے کی شرح سب سے زیادہ ہے اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق 1998 سے 2017 کے دوران شہری آبادی 32.52% سے بڑھ کر 36.38% ہو گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے تعمیرات اور زراعت کے شعبوں کے لیے امدادی پیکج اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 30 ارب روپے کی اعانت کا بھی اعلان کیا۔ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 30 ارب روپے کی اعانت کا بھی اعلان کیا گیا۔ صوبائی حکومتوں نے بھی پسماندہ لوگوں کے لیے امدادی پیکج اور ٹیکسوں میں استثناء کا اعلان کیا ہے۔ عوام کے لیے 50 لاکھ سستے گھروں کی تعمیر کے وزیر اعظم کا پروگرام چلانے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے تعمیراتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تعمیرات کی صنعت کے لیے خصوصی امدادی پیکج کا اعلان بھی کیا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 385 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 26,951 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران وبا سے مزید 30 افراد جاں بحق ہوئے۔ وائرس سے متاثرہ صحت مند ہونے والے افراد کی تعداد 3,04,185 ہو گئی ہے اور ملک میں 8,552 مریض زیر علاج ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی کے اضافی عہدے سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات کا اضافی عہدہ چھوڑنے کی درخواست کی، جو منظور کر لی گئی۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ صوبے میں جامعات کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بات انہوں نے آج یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں شمسی دیوار کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے جامعات میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے حوالے سے ایک ہدف بھی مقرر کیا ہے۔
پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے عوام کی سہولت کے لیے قانون گوئی کی سطح پر آج 115 اراضی ریکارڈ مراکز کا افتتاح کیا ہے۔ لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس صوبے میں اراضی ریکارڈ کے خدمات کی فراہمی کے حوالے سے تاریخی اقدام قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیٹلائٹ لینڈ ریکارڈز مراکز اور 20 موبائل لینڈ سینٹرز کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ لینڈز ریکارڈ مراکز 32 منتخب قانون گوئیوں میں موضوع کے سطح پر اراضی ریکارڈ کی خدمات فراہم کریں گے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ 4 سفارت خانوں میں اوورسیز لینڈ ریکارڈ مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر قانون سلطان محمد خان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں زیادتی کے مقدمات کی روک تھام کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ وہ آج تیسرے پہر چارسدہ میں وزیر اعلیٰ کی اطلاعات کے بارے میں معاون خصوصی کامران بنگش کے ہمراہ کمسن بچی زینب سے زیادتی کے بعد اسے قتل کرنے والے ملزم کی گرفتاری کے بارے میں نیوز بریفنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ سلطان محمد خان نے کہا کہ حکومت اس واقعے پر عوام کی طرح غمزدہ اور افسردہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کی گرفتاری سے معاشرے کو ایک پیغام ملا ہے کہ بچوں سے زیادتی کرنے والے قانون سے نہیں بچ سکتے۔ ضلع مردان کے مختلف علاقوں میں آج تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 55 مشتبہ افراد کی گرفتار کر لیا گیا۔ مردان کے ضلعی پولیس افسر کے مطابق گرفتار افراد میں 4 اشتہاری بھی شامل ہیں۔ ان کے قبضے سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی تازہ ترین رپورٹ نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم اور بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے اور گزشتہ سال 5 اگست کے بعد سے بھارتی فوج کشمیریوں کے خلاف ہر ظالمانہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے سری نگر میں بھارتی فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو رام باغ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ادھر کل جماعتی سکھ رابطہ کمیٹی نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں ملازمتوں، تعلیم اور دوسری سہولیات کی فراہمی میں سکھوں اور مسلمانوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہندوؤں کو غیر ضروری مراد دینے کے نریندر مودی کی سربراہی میں فسطائی بھارتی حکومت کے حالیہ حکم نامے کی مذمت کی گئی۔ سکھ مظاہرین پریس انکلیو سری نگر میں جمع ہوئے اور انہوں نے اس امتیازی حکم نامے کے خلاف نعرے لگائے۔ تاجکستان کے صدارتی انتخابات میں امام علی رحمان دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں۔ مرکزی الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات میں 90.9% رائے دہندگان نے امام علی رحمان کے حق میں ووٹ دیا۔ انہیں مزید 7 سال کی مدت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ افغانستان کے صوبے بغلان اور تخار میں جھڑپوں کے دوران 7 پولیس اہلکار ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے سرکاری ذرائع کے مطابق صوبہ بغلان کے ضلع دوشی میں دیہان لارکھاپ پولیس چوکی میں ہونے والی جھڑپ میں 4 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ راولپنڈی میں قومی T20 کپ میں خیبر پختونخوا اور سردرن پنجاب کی ٹیموں کے درمیان میچ جاری ہے۔ دوسرا میچ شام 7:30 بجے بلوچستان اور سینٹرل پنجاب کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سے پہر ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 38، پشاور 31، کوئٹہ 20، گلگت 27، مری 23 اور مظفر آباد 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، شوپیاں اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ جموں، پلوامہ اور اننت ناگ میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔
आज दोपहर श्रीनगर में दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 34, लेह 14, पुलवामा और बारामूला में 26, अनंतनाग और शोपियां में 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।